اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، وزرگ لبیک و سعدیک، ہماری سعادت، ہم حاضر، اللہ ہمیں پکارے، حل رضیتم، راضی ہو گئے؟ اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے تو چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ واہ واہ، سارے انسان اکٹھے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک، انبیاء بھی، صحابہ بھی، علماء بھی، خاندان رشتہ دار بھی، اور نام لے کے پکارا جائے گا، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی ملی ہے اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ واہ واہ، آج وقت ہے بھائی، توبہ کرنا ہے، توبہ کروانا ہے، رزق مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے۔ ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں ضرورتیں پوری کرنے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، ایک مقصد دیا ہے، اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا، واہ واہ، یہ ہے خوبصورت زندگی، خوبصورت موت، خوبصورت موت۔ اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، اے اللہ خوبصورت سی زندگی دے، خوبصورت سی موت دے، خوبصورت سی موت دے، کلمہ پڑھتے موت آ جائے، سجدے میں موت آ جائے، کتنی خوبصورت موت ہے، کلمہ پڑھتے کوئی موت آئے، سجدے میں موت آئے۔ 20 سال بعد لوگ بتاتے میرے ابا کلمہ پڑھتے فوت ہوئے تھے، اور واقعی بڑی خوبصورت موت ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جس حال پہ ہم مرنا چاہتے ہیں اس حال پہ زندگی گزاریں، جس حال پہ آدمی زندگی گزارتا ہے اسی حال پہ مرتا ہے، جس حال پہ مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے، اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے، اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، اس حال میں مریں کہ اللہ راضی ہوں، اس حال میں مریں کہ اللہ کے رسول راضی ہوں۔ یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا، چنازی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ، جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا، ایسی ایمان والی، اعمال والی، حیا والی، اخلاق والی، تقوی والی، سخاوت والی، مسجد والی، ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا، واہ مصیبتا، آئے افسوس مصیبت کہ جدائی آن پڑی، جدائی آن پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا وَتَرَبَا غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، واہ واہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہوگی، کل میری صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ جانا ہے بھائی، ہاں ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے کے بھائی بچتے بچتے ماری جانا ہے، رہنا کس نے؟ ہم خطرے میں سمجھ رہے ہیں کس کو؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے نہیں میرے بھائی، پتہ کسی کا بھی نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا اور زہر اثر کر گیا، تقریباً 43 سال عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، لوگ بڑے افسردہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ طبیب آئے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے ان کو زہر دیا گیا اور زہر ان پر اثر کر چکا، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا۔ یہ بات سنی تو آنکھیں کھولی، فرمانے لگے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کس کا آخری سال چل رہا ہے، آخری مہینہ چل رہا ہے، آخری ہفتہ چل رہا ہے، آخری دن چل رہا ہے، آخری جمعہ ہے، آخری نماز ہے۔ جانا ہے یہ اجتماع کس لیے کہ یہ جو مجمع آیا ہے یہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ ذریعہ بنے اجتماع، پورے کراچی میں مسجدیں آباد ہو جائیں، سبھی سے لوگ نمازی بن جائیں، گھروں کے اعمال زندہ ہو جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، ہمارے تاج صاحب مسجد میں نظر آئیں، ہمارے وکیل صاحب مسجد میں نظر آئیں۔ ہر مسجد سے چلے کی جماعتیں نکل رہی، 3 چلے کی جماعتیں نکل رہی، سروزے کی جماعتیں نکل رہی، واہ واہ اللہ کے دین کو لے کے پھر رہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، معاملات صاف ستھرے ہو گئے، اخلاق صاف ستھرے ہو گئے، معاشرت ٹھیک ہو گئی، دین زندگیوں میں آ گیا، دین زندگیوں میں آ گیا۔ ارے بھائی ہمیں پاکستان میں کوئی ایسا شہر دکھاؤ جہاں دین ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کتابوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، ہمیں کوئی پاکستان کا ایسا شہر دکھاؤ جہاں دین نظر آئے، جہاں کے اخلاق ٹھیک ہوں، جہاں معاملات ٹھیک ہوں۔ کیا کہا جائے؟ کراچی چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ،
دین نظر آئے گا، دین نظر آئے گا۔ صحابہ دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ آتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کرتے تھے، مدینہ آتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اور 10 دن رہتے تھے اور 20 دن، ہفتہ 2 ہفتے اور 20 دن بعد واپس جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے قد فقہ الرجل، یہ آدمی تو قدری تو فقیہ بن جاتا۔ وہ دین کی سمجھ کیسے پیدا ہوتی تھی؟ وہ کتابوں سے نہیں دین سیکھتے تھے، وہ تقریروں سے نہیں دین سیکھتے تھے، وہ مذاکروں سے نہیں، انہیں معاشرت والا دین صحابہ کی معاشرت میں نظر آتا تھا، اخلاق والا دین ان کے اخلاق میں نظر آتا تھا، معاملات والا دین ان کے معاملات میں نظر آتا تھا، بازار والا دین ان کے بازاروں میں نظر آتا تھا، لباس والا دین ان کے لباس میں نظر آتا تھا، گھر کا دین گھر میں نظر آتا تھا۔ دیکھ کے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ پڑھ کر سن کر نہیں سمجھ میں آتی، وہ دین کو سیکھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ اجتماع اس لیے ہے، روز روز کوئی اجتماع نہیں، روز روز کوئی اجتماع نہیں، روز روز کوئی بیانات نہیں، یہ نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ ہم اللہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ ایک جملہ ہے ذرا غور سے سنیں، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ تو بھائی منت ہے، خوش آمد ہے، تبلیغ تو اس سائل کی طرح کا کی ندا ہے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا۔ کوئی زور زبردستی تو ہے کوئی نہیں بھائی۔ اجتماع ہوتا ہے نا کہیں پر، تو وہاں ایک حویلی ہوتی جہاں بزرگ ٹھہرتے، بڑے لوگ آتے ہیں وہاں پر، بڑے لوگ آتے ہیں، بزرگوں سے ملنا ہے، بزرگوں سے ملنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے، بزرگوں سے عقیدت ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں رائے میں نا حویلی میں ایک ساتھی آیا، میں بزرگوں سے ملوا رہا تھا، بھائی بزرگ سے ملنا ہے، بڑا مہربانی کرو بزرگوں سے ملوا دو۔ میں نے کہا بھائی چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے؟ کہتا نہیں بڑے بزرگ سے ملنا ہے۔ ہاں بڑے بزرگ سے۔ میں نے کہا بھائی سروزہ چھوٹا بزرگ ہے، چلہ اس سے بڑا بزرگ ہے، 3 چلے اس سے بڑا بزرگ ہے، 7.5 اس سے بڑا بزرگ ہے، اور سب سے بڑا بزرگ ہے اپنا مقامی کام کرنا، روزانہ کا مشورہ کرنا، روزانہ کی گشتیں کرنا، عمومی گشت کرنا، خصوصی گشتیں کرنا، بیرونی گشتیں کرنا، جماعتوں کی نصرت کرنا۔ او میرے بھائی یہ کام بزرگ ہے، یہ کام بزرگ ہے، یہ کام بزرگ ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کو کسی میواتی نے کہا تو تو بڑا بزرگ ہوئے، تو تو بڑا۔ میں کہا نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ، نہ تو تو بڑا بزرگ ہو۔ ارے بھائی نہ میں کوئی بزرگ نہ ہوں، تو تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا۔ میں نے کہا نہ۔ اچھا مولانا یوسف نے اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو مجھے بزرگ کہے گا، تو مجھے بزرگ کہے گا؟ اب میں بات ہی سادہ اپنے انداز میں لہجے میں کہنے لگا اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کاہے کا بزرگ ہے؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، کام بزرگ ہے، اللہ کے راستے میں نکلے یہ بزرگ ہے بھائی۔ تو بھائی کیا کرے بھائی، تشکیل شروع کرے۔ ایک آدمی جو ہے نا، دیکھو یہ کہنا سننا پتہ کس لیے، کرنے کے لیے۔ یہ کہنا سننا کس کے لیے؟ اس صرف کہنا سننا کافی نہیں ہے۔ ہاں کہنے والے بھائی مشتاق صاحب ہوتے تھے، حاجی مشتاق صاحب رائے میں نا، حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے، تو فرمانے لگے آج بیان کرنے والے بیان کر کے سمجھتے کہ واہ واہ، اور سننے والے کہتے واہ واہ چلو چھٹی۔ اس پر وہ مثال دیتے تھے کہ خامین صبح جا رہا تھا تو بیوی نے کہا آٹا ختم ہو گیا ہے، آٹا لے کر آنا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چینی بھی ختم ہو گئی، چینی بھی لانی ہے، بہت اچھا۔ ہاں چاول بھی لانے ہیں، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھی بھی لانا ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ کہتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا ہے۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا تھا، اتنا کچھ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ کہنا سننا بھی بڑی بات ہے، کہنا سننا بھی معمولی بات نہیں ہے، لیکن میرے بھائی آگے بڑھنا ہے۔ آج تک جتنا مجمع آیا ہے، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں، مسجدوں کو وقت دینے میں، روزانہ گشتیں کرنے میں، سروزے میں، چلے میں، عمومی گشت میں، بیرونی گشت میں، آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، ہم